خاموشی کے اندر بھی ایک شور ہوتا ہے، ایسا شور جو صرف وہی سن سکتے ہیں جو زمین سے جڑے ہوتے ہیں، اور یہی وہ لوگ تھے جو سائے کہلاتے تھے۔ یہ وہ ٹیم تھی جو اب بکھر چکی تھی، ہر ایک اپنے اپنے حصے میں غائب، لیکن زمین اب بھی ان سب کو جانتی تھی، کیونکہ زمین کے اندر ان کے نقش تھے، قدموں کے، خفیہ رابطوں کے، اور اس مشن کے جو ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اب دشمن کی نظر صرف آسمان سے نہیں، زمین سے بھی دیکھ رہی تھی، اور یہی وہ وقت تھا جب زمینی انٹیلیجنس کا مرحلہ شروع ہوا۔ یہ رابطے کسی فون، کسی میسج یا کسی ای میل سے نہیں ہوتے تھے، بلکہ زمین کے اندر خفیہ نشانوں کے ذریعے۔ کبھی کسی کھمبے پر چاک سے بنا ایک دائرہ، کبھی کسی دیوار پر خراش کی صورت میں اشارہ، اور کبھی کسی بس سٹاپ کے نیچے لکھا ہوا ایک بے معنی لفظ، جو صرف وہی سمجھ سکتے تھے جو زبان سایہ جانتے تھے۔ ان کے پاس رابطے کے 3 طریقے تھے۔ پہلا، زمینی نشان۔ یہ نشان صرف مخصوص جگہوں پر چھوڑے جاتے، جہاں عام آدمی کا دھیان کبھی نہ جاتا، مثلاً کسی درخت کے تنے پر بنا آدھا دائرہ، جو دراصل ملاقات کی جگہ کا اشارہ ہوتا۔ دوسرا، زندہ کوڈ۔ یہ انسانوں کے ذریعے چلتے تھے، کبھی ایک مزدور، کبھی ایک اخبار بیچنے والا، کبھی مسجد کا مؤذن، جو پیغام لاتا لیکن الفاظ میں نہیں، آنکھوں کے اشاروں یا قدموں کی سمت میں۔ اور تیسرا، سوشل شور، وہی جس میں وہ عام لوگوں کے بیچ چھپے رہتے تھے، فیس بک، انسٹاگرام یا کسی لائیو ویڈیو کے کومنٹس میں، جہاں ایک سادہ لفظ سایہ بڑھ رہا ہے اصل میں خطرے کا اشارہ ہوتا، اور ایک بے معنی جملہ صبح طویل ہوگی در حقیقت حکم ہوتا کہ سب اپنا مقام بدل لیں۔ لیکن اب کچھ بدل گیا تھا۔ اب ان میں سے ایک نے خاموشی توڑ دی، کسی نے دشمن کو کچھ ایسا بتایا جو صرف ان 5 کو معلوم تھا، اور وہ راز زمین کے نیچے دبا نہیں رہا۔ ان میں سے ایک، جسے ہم فرضی طور پر صادق کا نام دیتے ہیں، وہ اب شک کے دائرے میں آ چکا تھا، اور سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ اصل لیڈر، جس کو ہم فرضی طور پر ریحان کا نام دیتے ہیں، اب منظر پر نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے وہ زندہ ہے، کہا جاتا ہے وہ غائب کر دیا گیا، لیکن کسی نے نہیں دیکھا، نہ کسی نے سنا۔ ایک دن خفیہ نیٹ ورک پر ایک کوڈ نمودار ہوا، زمین جاگ گئی ہے۔ یہ وہی کوڈ تھا جو صرف ریحان ہی بیچ سکتا تھا۔ کیا وہ زندہ ہے، یا دشمن نے ان کے نظام میں درار ڈال دی ہے؟ سب کے دل دھڑکنے لگے، ان کے رابطوں کے راستے بدلنے لگے، پرانے اشارے مٹائے گئے، نئے بنائے گئے، لیکن شک اب سانس لینے لگا تھا۔ صادق اب تنہا محسوس کرنے لگا، اس کے ہر قدم پر شک کیا جا رہا تھا۔ ایک دن اس نے خفیہ کیمرے کی آنکھ میں دیکھا اور سمجھ گیا کہ اب وہ بھی نشانے پر ہے۔ رات کو جب شہر سو گیا، اس نے زمین پر ایک نیا نشان بنایا، ایک دائرہ جس کے درمیان ایک لکیر۔ یہ اشارہ تھا، میں سچ کہوں گا۔ اگلی صبح باقی 4 کو ایک خفیہ ویڈیو ملی۔ ایک سائے میں لپٹی آواز بولی، میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا،
لیکن اگر ریحان واپس آیا تو اسے سچ معلوم ہو جائے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کہانی پلٹنے لگی، کیونکہ ایک نیا کردار اب میدان میں آ رہا تھا، ایک ایسا شخص جو زمینی انٹیلیجنس میں ماہر تھا، لیکن اس کا چہرہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اسے صرف خاموش نگران کہا جاتا تھا۔ یہ نگران زمین کی حرکات سے معلومات لیتا، زمین کے درجہ حرارت سے دشمن کی نقل و حرکت پہچانتا، اور رات کے وقت زمین کے ارتعاش سے اندازہ لگا لیتا کہ کہاں سے کوئی نیا خطرہ ابھر رہا ہے۔ اب کہانی ان سب کے بیچ پھنس چکی تھی، سچ، دھوکہ، اعتماد اور خاموشی کے درمیان۔ اور جب سب کچھ ایک حد تک پہنچ گیا تو ایک نیا پیغام آیا۔ زمین بولنے والی ہے۔ یہ وہ پیغام تھا جو سب کچھ بدل دینے والا تھا، کیونکہ اب صرف دشمن نہیں بلکہ زمین خود ایک گواہ بننے والی تھی۔ رات کا وہ وقت تھا جب سب کچھ خاموش دکھائی دیتا ہے، مگر زمین کے اندر زندگی ہلچل میں ہوتی ہے۔ دور کہیں خفیہ سرنگ کے دہانے پر ایک سایہ آہستہ آہستہ حرکت کر رہا تھا، ہاتھ میں چھوٹی سی ڈیوائس جو زمین کی لہروں سے بات کرتی تھی۔ یہ عام آلہ نہیں تھا، یہ ارتعاش سننے والا تھا۔ یہی وہ آلہ تھا جس کے ذریعے خاموش نگران زمین کے نیچے ہونے والی نقل و حرکت کو پہچان لیتا تھا۔ ہر قدم، ہر گاڑی، ہر خفیہ ٹرک اس کے آلے کے اندر ایک نشان چھوڑ جاتا، اور اسی نشان سے وہ جان جاتا کہ دشمن کہاں سے گزر رہا ہے، کس مقام پر ٹھہرا ہے اور کون سے سمت میں جا رہا ہے۔ مگر آج کی رات کچھ الگ تھی۔ زمین سے آتی ہوئی لہریں عام نہیں تھی، وہ بکھری ہوئی، بے ترتیب اور خوفناک لگ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے زمین خود پریشان ہو۔ اچانک آلے کی اسکرین پر ایک کوڈ نمودار ہوا، زی پوائنٹ ایکٹیو۔ یہ وہی کوڈ تھا جو صرف ایک شخص کے علم میں تھا، ریحان۔ لیکن ریحان تو غائب تھا، تو پھر یہ سگنل کہاں سے آیا؟ خاموش نگران نے فوراً رابطہ نیٹ ورک کو حرکت میں لایا۔ پہلا پیغام گیا، زمین جاگ گئی۔ دوسرا، سب کو نیچے آنا ہوگا۔ یہ نیچے آنا ان کے لیے خفیہ اصطلاح تھی۔ اس کا مطلب تھا زمینی خفیہ راستے استعمال کرو، نہ کوئی سڑک، نہ گاڑی، نہ عام راستہ، صرف وہی زیر زمین سرنگیں جو برسوں پہلے تعمیر کی گئی تھی، جن کا علم صرف ان پانچوں کو تھا۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، صادق پہلے ہی وہاں موجود تھا اور اس کے بارے میں شک بڑھتا جا رہا تھا۔ جب باقی تین وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ صادق کے ہاتھ میں وہی آلہ ہے جس سے ریحان نے آخری بار پیغام بھیجا تھا۔ خاموشی چھا گئی، کسی نے کچھ نہیں کہا، بس دیواروں سے پانی ٹپکنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ آلہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ حمزہ نے سخت لہجے میں پوچھا۔ صادق نے صرف اتنا کہا، ریحان نے دیا تھا۔ ریحان؟ وہ تو… حمزہ نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ ریحان کو تو غائب کر دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور سوال کرتا، زمین کے نیچے
ایک زوردار ارتعاش ہوا، روشنی بجھ گئی، آلہ خود بخود دوبارہ چلنے لگا۔ اس پر لکھا تھا، میں وہی ہوں جہاں زمین سانس لیتی ہے۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ ریحان کا جملہ تھا، وہی جملہ جو وہ صرف اس وقت استعمال کرتا تھا جب وہ کسی خفیہ مقام سے رابطہ کرتا۔ اب سب کچھ بدلنے والا تھا۔ اگلے چند دنوں میں زمین کے نیچے چھپی ہوئی ایک پرانی فائل سامنے آئی۔ یہ فائل کسی دشمن کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے تھی۔ اس کے اندر ان تمام خفیہ مشنز کی تفصیلات تھی جو پچھلے 10 سالوں میں کیے گئے تھے۔ فائل کے آخری صفحے پر لکھا تھا، اگر زمین بولنے لگے تو خاموش ہو جاؤ۔ یہ جملہ کسی عام شخص کا نہیں تھا، یہ خود ریحان نے لکھا تھا۔ اور اب بات واضح ہو چکی تھی، ریحان زندہ ہے، لیکن وہ کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے، اور کیا وہ اب بھی ان کا ساتھی ہے؟ سب نے فیصلہ کیا کہ زی پوائنٹ کے مقام پر جانا ہوگا، وہ جگہ جہاں زمین کی لہریں سب سے زیادہ ہل رہی تھی۔ رات کا اندھیرا چھا رہا تھا، سب نے اپنے چہروں پر نقاب پہنے اور بغیر کسی روشنی کے سرنگ میں اتر گئے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے، دیواروں پر عجیب و غریب نشان دکھائی دینے لگے۔ ایسا لگتا تھا کسی نے جلدی میں کچھ لکھا ہو، ہندسے، دائرے اور نامکمل جملے۔ ایک جگہ دیوار پر لکھا تھا، سچ کبھی زمین سے چھپ نہیں سکتا۔ سب کے دلوں کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ یقیناً ریحان کا پیغام تھا۔ سرنگ کے آخر میں ایک خفیہ دروازہ تھا۔ دروازے پر ایک مہر لگی ہوئی تھی جس پر صرف ایک علامت تھی، R7 یعنی ریحان۔ لیکن یہ دروازہ خود بخود کھلا۔ اندر ایک خفیہ کمرہ تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک میز تھی اور اس پر وہی آلہ رکھا ہوا تھا جس نے سب کچھ شروع کیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کاغذ پڑا تھا۔ اس پر لکھا تھا، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، زمین کی آنکھیں کبھی نہیں جھپکتی۔ یہ پیغام ریحان کا ہی لگتا تھا، مگر اس کا مطلب کیا تھا؟ کیا وہ اب دشمن کے ساتھ ہے یا کسی بڑے مقصد کے لیے سب سے الگ ہو گیا؟ سب خاموش کھڑے تھے۔ دیواروں پر لگی لائٹس ایک ایک کر کے جلنے لگی اور پھر ایک ہولوگرام نمودار ہوا، ریحان کی تصویر۔ اگر تم یہ پیغام سن رہے ہو تو سمجھ لو، زمین نے تمہیں چن لیا ہے۔ میں دشمن کے ساتھ نہیں، بلکہ زمین کے اندر چھپا سچ تلاش کر رہا ہوں۔ یہ جنگ ختم نہیں ہوئی، یہ تو اب شروع ہو رہی ہے۔ ہولوگرام بند ہو گیا۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کوئی کچھ نہیں بولا، کیونکہ اب وہ جان چکے تھے، ریحان زندہ ہے اور زمین واقعی بولتی ہے۔ زمین گواہ ہے، وہ ہر جھوٹ، ہر راز اور ہر قدم محسوس کرتی ہے، اور اب زمین خاموش نہیں رہے گی۔ اگلی قسط میں ریحان سامنے آئے گا، لیکن ساتھ ہی ایک ایسا انکشاف ہوگا جو سائے کی پوری ٹیم کو ایک دوسرے کے خلاف کر دے گا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ قسط پسند آئے گی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجئے، کومنٹ کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی ایپیسوڈ آپ کو بر وقت مل سکے۔
تب تک کے لیے خاموش رہیے مگر محتاط رہیے۔